بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس انیل چوہان صاحب کے جو اعترافی بیان ہے، جس میں انہوں نے ریسنٹلی ایک بلومبرگ کو انٹرویو دیا اور کہا کہ پاکستان نے جو حالیہ جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے جو ہیں 5 وہ مار گرائے ہیں۔ اب یہ وہ بحث ہے جس کے اوپر پوری انڈیا میں ابھی ایک بھونچال آ گیا ہے، ایک طوفان آ گیا ہے اور ایک سیاسی طوفان کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہر طرف یہ نریندر مودی کے اوپر یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ آخر انہوں نے اتنا بڑا جو ایک سچ تھا جسے ابھی تک وہ جھوٹ میں بدلنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں، پوری قوم سے کیوں چھپائے رکھا۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ چائنا کی طرف سے بھارت کو بہت واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو جس طرح پاکستان نے بہت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے وار، اور پاکستان ول کنسیڈر اٹ ایز اے وار، اور اسی طرح چائنا نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بارہا یہ وارن کیا ہے انڈیا کو کہ اگر انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی یا پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کی تو جو دریا تبت سے، یعنی جو چائنا کے کنٹرول میں ایریا ہے، جو وہاں سے آتے ہیں، ان کا فلو بھی بند کر دیا جائے گا اور بھارت کو بہت بڑی جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کے ویلاگ میں ان موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پچھلے ویلاگز میں بارہا کہتا رہا ہوں، اور ہمارے انڈین دوست جتنے بھی تھے وہ ناراض ہوتے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رافیل طیارے نہیں گرے، ہمیں نہیں بتایا گیا، آپ نے اگر گرائے ہیں تو ہمیں ایویڈنس دیں۔ تو پاکستان تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے 12 طیارے جو ہیں انڈیا کے وہ مار گراتے، لیکن ایز اے گڈ ول جسچر کہہ لیں یا انڈیا کے اوپر ایک رحم انہوں نے کھایا پاکستان کی ایئر فورس نے، اور صرف جو 5 طیارے جو رافیل ہیں اور ساتھ ہی میں ایک ایس یو وی ہے اور ایک اور طیارہ ہے، تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ تو اب بھارت نہ مانے یا نہ مانے، اب اس کی مرضی ہے، لیکن جو ان کے ڈیفنس چیف ہیں وہ انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے بلومبرگ کے سامنے، جو ایک بڑا مستند ادارہ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ادارہ ہے، اس کو انہوں نے ریسنٹلی انٹرویو دیا۔ ایک سائڈ سے ہمارے جنرل صاحب نے انٹرویو دیا، سیر شمشاد صاحب نے، اور دوسری طرف سے انڈیا کے یہ جو انیل صاحب ہیں انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں اور انہی غلطیوں کے سبب ہم نے رافیل طیارے کھو دیے۔ اب انہوں نے نمبر نہیں بتایا کہ کتنے طیارے گرے ہیں۔ چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انڈین دوست جتنے بھی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا تو ایک طیارہ بھی نہیں گرا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھیں، بات جذبات سے نہیں ہوتی، باتیں جو ہیں وہ دلائل سے ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس اگر دلائل نہیں ہیں، کیونکہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ آئے روز انڈیا کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نریندر مودی صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ابھی یہ جو اس وقت جو جنریشن اس وقت بڑی ہو رہی ہے، جو پروان چڑھ رہی ہے، یہ کوئی وہ پرانے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جنریشن نیکسٹ لیول کی جنریشن ہے۔ اس کے پاس تمام قسم کی خود سے، یعنی اپنی نالج میں جو اضافہ کرنا ہے، جو اپنی انفارمیشن کولیکٹ کرنی ہے، ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، اور یہ وہ ریسورسز ہیں جن کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جب اس بیان کے بعد بھارت کے اندر ایک سیاسی طوفان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور ہر طرف سے، جو پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ یہ کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں، اور بہت سارے انڈین دوست کہہ رہے تھے ابھی تو پارلیمنٹ کا سیشن ہی نہیں ہوا، کون پوچھ رہا ہے، کسی نے نہیں بھی پوچھا۔ بھائی، کانگریس نے پوچھا ہے، جو سب سے سیکنڈ لارجسٹ جو جماعت ہے اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، ہر ایک سوال کر رہا ہے۔ تو آپ حقائق کو نہ جاننے کی عادت کب چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ ابھی یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور آپ کو بہت واضح طور پر یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو ریسنٹلی کانفلکٹ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں انڈیا کی اسٹریٹجیکل جو مسٹیکس تھیں ان کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ آپ کی جنرل کہہ رہے ہیں، یہ میرا ذاتی رائے نہیں ہے۔
اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. اس میں اب جو اپوزیشن ہے بھارت کی وہ بالکل واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے سیشن جو ہے اس کو طلب کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ نریندر مودی صاحب نے پاکستان کے اوپر جو یہ اٹیک کا جو فیصلہ تھا وہ کس ایما پر کیا, اور انہوں نے یہ اٹیک کرنے سے پہلے جو بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کی ان کو اے پی سی بلانی چاہیے تھی, آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی, اور ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اب یہ وہ کویسچنز ہیں جو لوگ پبلکلی بھی پوچھ رہے ہیں اور ہر طرف ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے. اب نریندر مودی صاحب جو مسلسل ان ساری مس ایڈونچر کے بعد بھی اپنی ساکھ بچانے کے لیے اور آئندہ اپنی جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس کو بچانے کی خاطر وہ جتنی بھی بھارتی جنتا ہے اس کے سامنے جھوٹ کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے, اور مسلسل جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور مسلسل پاکستان کو دھمکا بھی رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو اب اس ساری سچویشن میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انیل چوہان صاحب کا بیان ہے, ایک پہلے دن انہوں نے یہ بالکل اب کلیئرلی کہہ دیا, اب یہ ملٹری کے ٹاپ جنرلز میں سے ہیں, انہوں نے یہ بات, چیف آف ڈیفنس ہیں یہ انڈیا کے, اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اس کے بعد آپ نہ مانیں تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو صوبر منین سوامی صاحب ہیں, ان کا بھی جو اعتراف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رافیل جو طیارے تھے ان کا جو خریداری ہے اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے. بی جے پی کے لیڈر ہیں, بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر ہیں, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نریندر مودی گورنمنٹ میں ہے اس کی انکوائری کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی, بلکہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی انکوائری کھولی جائے کہ جو رافیل طیاروں کی خریداری ہے وہ کس طرح ہوئی اور اس میں کتنی کرپشن کی گئی. اب دیکھیں کرپشن کے الزامات بھی ہیں, تو جب آپ کی نیت ہی خراب ہے اور آپ نے کرپشن کے تحت یہ وہ سپر سونک جہاز ہیں جن کے اوپر انڈیا بڑا گھمنڈ کر رہا تھا, بڑا اس کو ناز تھا, تو یہ آپ کے طیارے گر چکے ہوئے ہیں جن کا اعتراف آپ کے چیف آف ڈیفنس کر رہے ہیں. تو اب آپ اس کے بعد کون سی دلیل پیش کریں گے, یا یہ نام ماننے والی جو پالیسی ہے یہ انڈیا کے لوگ کب چھوڑیں گے؟ مطلب ہر وقت آپ کی نہیں یہ ایسا نہیں ہے, ہم نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں نقصان فائدے ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ, جنگیں جب لڑتے ہیں نا آپ تو پھر آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. تو جب ہوتا ہے وہ خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کو آپ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ماننا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو طیارے گرے ہیں اور آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں گے تو آپ کا کیا مطلب دنیا کو نہیں پتہ چل رہا؟ دنیا کو سب کچھ پتہ ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو بے وقوف مت بنائیں, خاص طور کے اوپر نریندر مودی کے کہنے پہ. وہ تو پتہ نہیں آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں مودی صاحب, لیکن آپ ان کے پیچھے ایسے دیوانے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو. اب ان کرپشن کے الزامات کا جواب بھی مانگا جا رہا ہے. جو اس وقت لیڈنگ اپوزیشن جماعت ہے کانگریس کے صدر جو یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں نریندر مودی یہ پوری کی پوری کمپریہنسو رپورٹ پیش کریں کہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے یہ ایک ملک کو ایک جنگ میں دھکیلا ہے اس کے پیچھے آخر کون سے محرکات تھے, اور انہوں نے پارلیمان کو کیا اس سے پہلے اعتماد میں لیا, یا انہوں نے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں انڈیا کی ان کو اعتماد میں لیا. اب یہ وہ سارے سوالات ہیں جو جگہ جگہ پوچھے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک ریویو کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ اس کا ریویو کیا جائے. اور یہ بالکل اسی طرح کی کمیٹی کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس طرح وہ جب کارگل کا انسیڈنٹ ہوا تھا, کارگل وار ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس وقت بھی ایک انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپر مبنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس نے اسیس کیا تھا کہ یہ آخر یہ سارا انسیڈنٹ کیسے ہوا اور یہ جنگ کس طرح ممکن ہوئی دونوں ملکوں کے دونوں دیشوں کے بیچ میں. ابھی بالکل اسی طرح کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں, اور یہ ڈیمانڈ اس وقت سامنے آ رہی ہیں جب انڈیا کو انٹرنیشنلی بھی بہت ساری عزیمت کا سامنا ہے اور بڑا پریشر ہے انڈیا کے اوپر, کیونکہ ابھی تک جو ایویڈنس ہیں پہلگام اٹیک کے
وہ انڈیا پروڈیوس نہیں کر سکا. اور یہ مطالبہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں نہیں کر رہی انڈیا کے اندر, اب عام لوگوں نے بھی یہ کوشچن ریز کرنا شروع کر دیا گیا ہے, کرنا شروع کر دیے ہیں کہ یار اگر یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اتنے دن گزر جانے کے بعد آج تک جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ریلیکٹنٹ کیوں ہیں اپنی جو بھی اس کی پرفارمنس رہی ہے, اور وہ سیکیورٹی فورسز کے نام پر اپنا بلے بلے کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انڈیا کے لوگ اس وقت اس بات کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب جو اس پورے ایک مس ایڈونچر کے بعد اب بھی جگہ جگہ جہاں پہ بھی وہ کوئی اسپیچ کر رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں, جاتے ہیں جلسوں میں خطاب کرتے ہیں لوگوں کو, جنتا کو ایک جھوٹ کا جو انہوں نے ایک اپنا ایک بنایا ہوا ہے سلسلہ, اس کو لوگوں میں اپنی جو انہوں نے ایک جھوٹی ساکھ بنائی ہوئی ہے اس کا وہ پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ کر دیا, ہم نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور اب جب ان کے اپنے جو ڈیفنس چیف ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رافیل طیارے گرے ہیں, تو اسی طرح دونوں سائڈوں سے آپ نے وار کو اس لیول تک لے گئے تھے کہ اب جب یہ اس سے اگلا سٹیج اگر آتا ہے خدا نخواستہ گاڈ فاربڈ نہ ہو دونوں ملکوں کے حق میں اچھا نہیں ہے. اگر بہت شوق ہے انڈیا کو تو وہ ایک دفعہ پھر آ جائے, کر لے ایڈونچر, اور پتہ بھی چل جائے گا کہ رسپانس کیا آتا ہے. ابھی یہ آپ کے جو ایڈمیشنز ہیں یہ شروع ہو چکے ہیں, اب آپ نے لوگ ماننا شروع ہو چکے ہیں. یہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا. تو اسی لیے پہلگام کا جو آپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اس میں جو معصوم جانیں گئی ہیں وہ ان جانوں کے اوپر آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے, اور آپ نے ایک نیو نارمل کے نام سے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ جب کچھ بھی ہوگا بغیر انویسٹیگیشن کے آپ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. اب آپ جب اٹیک کریں گے تو آپ کو اس کا ایسا جواب ملے گا کہ آپ یاد رکھیں گے, کیونکہ ابھی تک تو جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان نے بہت اس کو ڈپلومیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی دونوں طریقوں سے بہت بہتر انداز میں ہینڈل کیا ہے. اور میری بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سیلیبریشنز کو اب کم کریں, ختم کریں. آپ نے ٹھیک ہے انڈیا کے خلاف ایک کامیابی حاصل کر لی ہے, اللہ آپ کو مبارک کرے, اور یہ خدا کی مدد سے ہوئی ہے, یہ کسی کا کمال, کسی ایک فرد واحد کا کمال نہیں ہے. ہو گئی سیلیبریشنز, اس سے آگے بڑھیں. آپ نے ابھی آپ کے ملک کو بہت سارے چیلنجز سے نمٹنا ہے, تو ابھی ان سیلیبریشن سے آگے بڑھنا چاہیے. اور جو حکومت وقت ہے اس وقت پاکستان کی, اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا دشمن دوبارہ کسی مس ایڈونچر کی تیاری تو نہیں کر رہا. ابھی ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ سنگاپور میں ہمارے جو ہمارے فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی جو چائنیز کاؤنٹر پارٹ ہیں ان سے ابھی ملاقات ہوئی ہے کل, اور یہ ملاقات جو تھی یہ آپ کہہ لیں کہ 10 دنوں میں دوسری ملاقات ہے. اس میں چائنا اور پاکستان کا جو اس ریسنٹ جو کانفلکٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, اس کو لے کر کے دوبارہ کافی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے, اور چائنا نے بالکل اپنا جو عزم ہے وہ اس کے اوپر 100% پاکستان کو یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور اگر انڈیا نے دوبارہ کسی مس ایڈونچر کا کوشش کی تو جو چائنا جو ہے وہ بالکل کسی بھی طرح سے پاکستان کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پر اس وقت جب آپ خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ اپنے پر تول رہا ہے, اور امریکہ نے بھی جو بھارت کو جھنڈی دکھائی ہے اس کے بعد, کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ انہی ممالک کی جو ہیجمونی ہے اس ریجن کے اندر, اب یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو اس کا ایک دفعہ الائی ہوا کرتا تھا 2001 میں جب وار آن ٹیرر لانچ ہوئی تھی, اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں, لیکن پاکستان کو وہ کبھی اگنور نہیں کر سکتا. امریکہ کو بھی پتہ ہے پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اب جب چائنا کے ساتھ یہ جو چائنا نے پاکستان کو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی اور اس کے اوپر پھر پاکستان نے بھرپور انداز میں جو بھارت کو جواب دیا, اس کے بعد اب جو مزید جو ڈیفنس کے معاملات ہیں ان میں دونوں دیش بہت آگے جانے کا سوچ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چائنا نے بالکل واضح طور پر یہ بات انڈینز کو بتا دی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی روکے گا جو کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہوگا, اور اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف پاکستان کا ہی بارڈر یا پاکستان کے ہی دریا جو انڈس ریورز ہیں وہ وہاں سے نہیں آ رہے,
بلکہ جو ان کا اوریجن ہے جہاں سے وہ یہ دریا شروع ہوتے ہیں وہ تبت کا علاقہ ہے، اور تبت جو ہے وہ چائنا کی ٹیریٹری میں آتا ہے۔ تو جب آپ چائنا نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ پاکستان کا پانی کا بہاؤ روکیں گے یا اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو انڈیا کے جو پانی ہیں جو تبت سے آ رہے ہیں ان کا رخ بھی موڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اوپر ہاں انہوں نے یہ ایک آفر کی ہے انڈیا کو، چائنا نے کہا ہے کہ اگر آپ آئیں، پاکستان، چائنا اور انڈیا مل کر بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان پانی کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ دیکھیں پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور اس کی 70% جو پاپولیشن ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس پانی کے اوپر، اور پاکستان بہت واضح طور پر بارہا، کل بھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ انڈیا کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، بات کریں، لیکن اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے وار۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اب چائنا نے بالکل دو ٹوک رویہ اختیار کر لیا ہے اور بہت واضح طور پر یہ انڈیا کو متنبع کیا ہے، وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کا کوشش کی یا اس کا فلو کم کرنے کی کوشش کی، جو انڈیا ابھی کر رہا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اب اس ساری سچویشن میں آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ ہے وہ مجھے کسی بھی طرح سے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں یقیناً نریندر مودی صاحب کے اوپر جو ایک پولیٹیکل پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پولیٹیکل پریشر کے ہاتھوں آپ یقین کریں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو 10 سالوں سے وہاں پر برجمان ہے اس کا اب ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جس طرح بہار کے الیکشنز ہیں، سنا ہے کہ وہ ابھی اکتوبر نومبر تک چلے گئے ہیں، تو ان میں کیا صورتحال ہوگی، اور اگر جس طرح یہی جو نریندر مودی کا جو ایٹیچیوڈ ہے اگر یہی رہے گا تو پھر کس طرح سے انڈیا کے جو عوام ہیں اور جو انڈیا کی جنتا ہے وہ کب تک اس طرح کے شخص کو برداشت کریں گے جو صرف اپنی ذاتی انا اور تسکین کی خاطر لوگوں کو جو ہے وہ جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ تو ان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کل جو اگلا وی لاگ کریں گے اس میں ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ ابھی اسی جو بھارت اور پاکستان کے درمیان اور بیچ میں جب چائنا آ چکا ہے تو ان تینوں ممالک کے درمیان جو ابھی ایک جو کانفلکٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان والا جو کانفلکٹ ہے جس میں چائنا بھی میجر سٹیک ہولڈر ہے، اسی میں رشیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا پاکستان اب نئی ٹیکنالوجی جس میں ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی ہیں اور ایک میزائل سسٹم بھی ہے وہ رشیا سے لینے جا رہا ہے، یہ اگلے وی لاگ میں آپ کو بتائیں گے۔